الجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. معزز حاضرین، جیسا کہ ہم نے کل درس کے آخر میں سنا تھا کہ آج جادو سے متعلق ہمارا درس ہوگا. اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ جادو کا شرک سے کیا تعلق ہے اور پھر جادو سے متعلق جو وعید شریعت میں وارد ہوئی ہے اس کی خطرناکی، اس کی سنگینی کو واضح فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ہم جادو کی بعض قسموں کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ کہ جادو اس کا ہونا یہ یقینی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جادو کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی پر جادو ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، خصوصاً معتزلہ. اور موجودہ دور میں اگر ہم پہچاننا چاہیں تو جماعت اسلامی کے افراد، مولانا مودودی وغیرہ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا تھا. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی پر جادو کو ہم مانیں گے تو کفار کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو؟ سحر زدہ شخص، ایسا شخص جس پر جادو ہو گیا ہے، جس پر آصف کا سایہ ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کو جادو مانیں گے تو کفار کی یہ کہی ہوئی بات سچ ہو جائے گی، اس لیے وہ اللہ کے نبی پر جادو ہونے کا انکار کرتے ہیں اور سرے سے جادو ہی کا انکار کرتے ہیں. جبکہ اہل السنہ والجماعہ اور صحابہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو یقینی ہے اور اس کا ثبوت دلائل سے ثابت ہے. جادو کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے جادو کہتے ہیں ایک مخفی چیز، ایک پوشیدہ چیز جس کا سبب انتہائی مخفی ہو. اگر اصطلاح میں دیکھیں تو کہتے ہیں ایسا عمل جس میں طلاسیم، تعویذ یا ایسا کوئی دم یا ایسا رقیہ جس کے ذریعے سے جنوں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے اور وہ عمل کر کے میاں بیوی میں تفریق کی جاتی ہے، کسی کا بزنس نقصان میں چلا جائے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے، یا پھر کسی کے قتل کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، یا ایک شخص کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، یا دو بھائیوں میں جدائی، خاندان میں لڑائی تفرقہ ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذریعے دلوں پر اثر کیا جاتا ہے. ان تمام کو اصطلاح میں جادو کہا جاتا ہے. اب جادو کا اور شرک کا کیا تعلق ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے توحید کے باب میں جادو کو کیوں ذکر کیا؟ دو وجوہات کی بنا پر جادو کا شرک سے تعلق ہے. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان اور جن سے ایک انسان مدد طلب کرتا ہے. مدد طلب کرنا ہے، کس سے مدد طلب کی جاتی ہے؟ اللہ نے کس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی کس سے مدد طلب کرتے تھے؟ اللہ سے. یہاں پر شیاطین اور جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ جادو میں بہت سارے امور کا تعلق غیب سے ہے، جبکہ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ان وجوہات کی بنا پر جادو اور شرک کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور آپ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کوئی سب سے بدترین شخص ہے جس کے دل میں رحم نہیں ہوتا، جس کے دل میں ہمدردی کے جذبات نہیں ہوتے، ایسا کوئی شخص ہے تو یہ جادوگر ہے. جادوگر کو جادوگر بننے کے لیے بہت سارے امور سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے ہی جن یا شیطان کسی انسان کی باتوں میں نہیں آ جاتے، اس کے مددگار نہیں بن جاتے. یہ جادوگر بننے کے لیے اس انسان سے جنات و شیاطین کفریہ کام کرواتے ہیں. شیطان اور جن اس جادوگر سے اپنے لیے خدا مان کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور یہ کرتا ہے. جنات و شیاطین کے نام پر قربانی کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جادوگر قربانی کرتا ہے. نعوذ باللہ بسا اوقات غلاظت کھانے کا حکم دیتے ہیں اور یہ انسان کھاتا ہے. اور نعوذ باللہ کلام اللہ پر پیشاب کرنے کا حکم دیتے ہیں، کلام اللہ کو پیروں میں پہن کر کے چلنے کا حکم دیتے ہیں. یہ شریر خبیث انسان شیاطین کے وہ تمام امور کو انجام دیتا ہے تو شیاطین جان لیتے ہیں کہ یہ انسان سراپا شر ہی شر ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اور یہ انسانوں کے بیچ رہ کر کے اس قدر تباہی
مچا سکتا ہے، عقیدے میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے جو ایک شیطان بھی انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ اس انسان کے شر کی وجہ سے اسے اپنا گرو یا اپنا استاد مان لیتے ہیں اور اس کے لیے مددگار اور معاون بن جاتے ہیں، اور وہ امت میں تفرقہ ڈالتا ہے اور عقیدہ بگاڑتا ہے اور لوگوں کو غیر اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جادو سے متعلق مختصر تمہید ہے۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلی دلیل پیش کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یقیناً جو لوگ بھی جادو کو خریدتے ہیں یا سیکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک انسان مر کر کے اللہ کے پاس چلا جائے، سزا و جزا کا جو معاملہ ہے، ایک مومن امید رکھتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کے جو اعمال مقبول ہوئے ہیں ان کا بدلہ ملے گا، لیکن جادوگر ایک ایسا شخص ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ یہاں انتقال کرے گا اور وہاں جانے کے بعد سیدھا کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کا ثبوت ہے کہ جادو کفر ہے، جادو کفر ہے، اس لیے کہ صرف کفر اور شرک کرنے والوں ہی کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر جادوگروں سے متعلق جو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں وہ مر گئے اسی حالت میں، تو آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ لوگ کون؟ یہود و نصارہ ایمان رکھتے ہیں جبت پر، یعنی جادو پر، طاغوت اور اللہ کے علاوہ پر۔ یہاں پر طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ طاغوت کی کئی ایک تفاسیر ہیں، یہاں پر شیطان مراد ہے۔ ہم نے اس آیت سے متعلق اس سے پہلے بھی سنا تھا کہ یہود و نصارہ، خصوصاً یہود، جادو پر ان کا ایمان ہے اور وہ جادو کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام سے متعلق یہود کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ جنات کو قبضے میں کیے ہوئے تھے، جادو کے طور پر جنات کی مدد سے وہ حکومت کرتے تھے۔ ان کا یہ شیوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے جادو کیا وہ بھی لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، وہ ایک یہودی تھا۔ اللہ کے نبی جس کنگھی سے اپنے بال کو درست کرتے تھے وہ اس کنگھی کو لیا، اس میں کے بال کو لے کر کے موم کا ایک پتلا تھا اس سے لپیٹ کر کے، کھجور کا ایک نر خوشہ تھا اس میں لپیٹ کر کے ذی اروان نامی کنویں پر ڈال دیا، اور یہ جادو کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 60 دن تک رہا۔ اثر کیا ہوا تھا اللہ کے نبی پر جادو کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور سے متعلق ایک کام کر چکے ہوتے، لیکن آپ بھول جاتے، آپ کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ آپ کی باری اپنی بیوی کے یہاں ہوتی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پاتا کہ باری ہو گئی ہے یا وہاں جانا ہے، یا آپ کو کوئی چیز نظر آتی، حقیقت میں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس طرح جو دنیاوی امور ہیں اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو اثر انداز ہوا تھا، اور یہ سلسلہ 60 دنوں تک رہا۔ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی، آپ جو عبادت کرتے تھے، صحابہ کو جو حکم دیتے تھے، شریعت کے مسائل رتی برابر میں متاثر نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر جادو ہوا، ان کا شبہ یہی ہے کہ اگر جادو کو مانیں گے اس حالت میں اللہ کے نبی کوئی شریعت کی بات نہ ہو اس کو شریعت کا نام دے کر کے بتا دیے ہوں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نعوذ باللہ کوئی بات بتا دیے ہوں، یہ بات لازم آئے گی، اس لیے وہ اس جادو ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی پر جادو کرنے والا کون تھا؟ ایک یہودی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے۔ سوچئے آپ، جب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم تمام کو جادو جیسی خبیث اور گندی چیز سے حفاظت کے لیے ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ سے مدد طلب کرتی رہنی چاہیے۔ اگر ہم دعائیں پڑھیں، اذکار کریں، عبادت گزار رہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر بسا اوقات جادو ہو جاتا ہے اللہ کی مرضی سے، اور اس تکلیف کے سبب اللہ ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے لیے اللہ رب العالمین ایک بلند مقام طے کیا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اعمال ویسے نہیں ہوتے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے، تو اللہ اس کو ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش میں بندہ صبر کرتا ہے اور اپنی اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ٹھکانہ بنایا ہے۔
اس کے بعد ایک تیسری دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پیش کیے ہیں، فرماتے ہیں جادو کی سنگینی کو بتاتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی خطرناک چیزوں سے بچو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس لیے کہ تمام گناہوں میں سب سے عظیم اور سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی اس میں اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر فرمایا والسحر، جادو۔ ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک جادو بھی ہے۔ جادوگر کا اگر جادو کرنا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 افراد کو قتل کیا، ان کے حکم پر صحابہ نے 3 افراد کو قتل کیا۔ اسی طرح جندب رضی اللہ عنہ نے ایک جادوگر کو قتل کیا۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تھا اور اسے بھی قتل کیا گیا، بغیر توبہ کے قتل کیا گیا۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک کافر ہے اور کفر کی حالت میں جادو کرتا تھا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ہم اس کے اسلام کو معتبر مانیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں نے ایمان لایا اور ان کے ایمان کو معتبر مانا گیا، لیکن ایک کلمہ گو شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود جادو کرتا ہے، اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس سے توبہ بھی نہیں کروائی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مرتد ہے، یا پھر جادو کرنے کی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا جادو یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بغیر کسی حق کے انسان کو قتل کرنا۔ ایک انسان کو قتل کرنا ایک سنگین جرم ہے، 3 وجوہات کی بنا پر ہی انسان کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جرم نہیں جس کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جائے۔ اور وہ 3 جرم کیا ہیں؟ قصاص میں انسان کو قتل کیا جاتا ہے، قصاص میں انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو ایسے انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حالت اسلام میں آیا پھر مرتد ہو گیا، ایسے شخص کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ اور یہ قتل کرنے کی ذمہ داری حکمران پر ہے، جہاں اسلامی حکومت قائم ہو، یہ کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قریب میں سوشل میڈیا پر ایک واقعہ مشہور ہوا کہ خاندان میں کسی عورت نے اور مرد نے زنا کیا، دونوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اگر زنا ثابت بھی ہو جائے لیکن وہاں پر اسلامی حکومت نہ ہو تو حالات ایسے بن جاتے ہیں بسا اوقات کہ ایک خیر کا کام انجام دینے جاتے ہیں، بدلے میں کئی ایک مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے گناہوں پر قتل کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حکام کی ہے، اسلامی حکمرانوں کی ہے۔ اس کے بعد فرمائیں وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھے نمبر پر سود کا کھانا۔ سود کا سب سے ہلکا اور کم گناہ یہ ہے کہ آدمی چوراہے پر اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، زنا کرے۔ 7ویں نمبر پر فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا۔ وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک باز مومنہ عورتوں پر تہمت لگانا۔ ہمارے باپ کا تعلق جادو سے ہے، جس کی وضاحت ہم نے سن لی ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنے مسائل کو ثابت کرنے کے لیے لائے ہیں، وہ ہے اگلا باب، اور اس باب میں بعض انواع اور اقسام ایسے ذکر کریں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو کی صورتیں ہیں۔ باب قائم کرتے ہیں باب بیان شیء من انواع السحر، باب جادو کی بعض قسموں کے بیان میں، اور سب سے پہلی دلیل لائے ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریق سے روایت آئی ہے، اور صحابی رسول قبیصہ ہیں اس کو بیان کرنے والے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان العیافہ، یقیناً عیافہ، والترق اور ترق، والطیرہ من الجب، اور طیرہ یہ جادو میں سے ہے۔ عیافہ کسے کہتے ہیں؟ پرندوں کے ذریعے بدفالی لینا، پرندوں کے ذریعے فال نکالنا، اسے عیافہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آج کوئی ایک کام انجام دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کام کے سلسلے میں تردد میں ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، راستے میں موجود کسی پرندے کو اڑاتا ہے، اگر وہ سیدھی جانب چلا گیا تو وہ اس سے خیر کی امید کرتا ہے اور اس کام کو انجام دیتا ہے، اگر بائیں جانب لیفٹ سائڈ اڑ گیا تو وہ واپس مڑ کر کے چلا جاتا ہے۔
واپس مڑ کر کے چلا جاتا ہے. اور اس کام کے لیے بعض لوگ پرندوں کو پالے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے لیے کہتا ہے کہ اس سے عیافہ کریں، یعنی اس کے لیے فال نکالیں. اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، سیدھی جانب اڑ گیا تو خیر ہے، بائیں جانب اڑ گیا تو شر ہے. اور اگر سیدھا طرف ایک دم آگے چلا گیا وہ پرندہ تو جب تک وہ سیدھی طرف یا بائیں طرف نہ مڑ جائے یہ لوگ اسی طرح کرواتے رہتے ہیں. اور یہ چیز کیا ہے؟ شرک کی ایک قسم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک جادو کی ایک قسم ہے. یہ اس لیے کہ جادو میں بھی غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. یہاں پر بھی ایک پرندے سے مدد طلب کی جا رہی ہے، اس پرندے کو بنیاد بنا کر کے خیر اور شر کا فیصلہ کیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر والترق، لکیریں ڈالنا، زمین پر لکیریں ڈالنا اور ان لکیروں کے ذریعے سے اندازہ لگانا کہ اس انسان کی زندگی میں یہ امور انجام پائیں گے، انسان اس کام میں فلاح پائے گا اور اس کام میں نہیں پائے گا. اسے علم الرمل بھی کہا جاتا ہے. ایسا کرنا بھی یہ جادو کی ایک قسم ہے. آج اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے ایک شخص ہماری قسمت کا ستارہ بتاتا ہے کہ تمہاری ہاتھ کی لکیر تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہارے کاروبار کے بارے میں، تمہارے عائلی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، یہ اندازہ لگاتے ہیں. یہ جادو کی ایک شکل ہے جو حدیث میں وارد ہوئی ہے. تیسری چیز والطیرہ، بتفالی لینا. کسی بھی مسموع یا مرئی چیز سے، نظر آنے والی آواز سے یا دیکھی جانے والی کسی بھی چیز سے، انسان ہو، جانور ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس کو دیکھ کر کے خیر اور شر کا فیصلہ کرنا، یہ جادو کی ایک قسم ہے. مثال کے طور پر آدمی صبح صبح کام پر نکل رہا تھا، دیکھا کہ بچہ رونے لگا. اب وہ یہ سمجھ لیتا کہ بچے کے رونے کی وجہ سے کام سارا بگڑ جائے گا. یہ جادو کی ایک قسم ہے. اسی طرح کسی عدد کو، جیسے کہا جاتا ہے 3 تگڑا کام بگڑا، یعنی 3 والے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. کسی کوے کو پکارتے ہوئے الو کو گھر پر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو سمجھتا ہے کہ کام بگڑ جائے گا. یہ تمام اقسام کیا ہیں؟ جادو کی ایک قسم ہے. جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے راستے میں نکلتا ہے، بلی اگر سامنے سے گزر گئی تو مڑ جاتا ہے. یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس حدیث کے ثابت ہونے میں بعض اہل علم کا کلام ہے، لیکن مانن یہ روایت بالکل درست ہے. اس کے بعد جو ایک اور دلیل ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد. جو شخص بھی علم نجوم کا ایک حصہ سیکھتا ہے اس نے جادو کو سیکھا. اب جس قدر وہ علم نجوم کو حاصل کرے گا اسی قدر وہ جادو کو سیکھنے کے سلسلے میں آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور جادو سیکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے. جادو سیکھنا کفر ہے. مطلقاً علم نجوم کا سیکھنا یہ کفر نہیں ہے اور یہ جادو نہیں ہے. علم نجوم کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ علم جس کو سیکھ کر کے آدمی انسانوں کی قسمت بتائے کہ تمہاری قسمت کا ستارہ ایسا ہے، فلاں ستارہ وہاں موجود ہے، کل اس ستارے کی وجہ سے فلاں شخص وفات پائے گا، فلاں شخص مریض ہوگا، فلاں علاقے میں اس طرح کا حادثہ ہوگا. اس طرح کی باتیں بتانے کے لیے علم نجوم کا سیکھنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، حرام ہے یہ چیز. لیکن ایک شخص علم نجوم کو سیکھتا ہے اور اسے علم نجوم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ان ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ معلوم کرے، قبلہ معلوم کرے، یا پھر موسم معلوم کرے کہ گرمی کا موسم کب آئے گا. ان امور کے متعلق اگر کوئی علم نجوم سیکھتا ہے اور اسے اس حوالے سے علم نجوم کا علم ہوتا ہے تو یہ مطلقاً کفر اور جادو نہیں ہے. تو علم نجوم کی 2 قسمیں ہو گئی. اس کے بعد ایک اور دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں، نسائی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من عقد عقدتن، جو کوئی بھی گرہ لگائے، ثم نفث فیہا، پھر اس میں پھونک مارے، فقد سحر، اس نے جادو کیا. موجودہ دور میں اور جادو کی جو شکلیں ہیں ان میں سب سے بدترین خبیث شکل یہی ہے کہ کسی بھی شخص کے بال کو یا کپڑے کو یا کسی چیز کو لیا جاتا ہے اور اس میں گانٹ لگائی جاتی ہے اور اس میں منتر، ایسے کلمات جو جنات انہیں سکھلاتے ہیں، شیاطین انہیں سکھلاتے ہیں، پڑھ کر کے ان کا گندا تھوک، ان کی گندی سانسیں اس میں موجود ہوتی ہیں اور اس میں تھوک اور لگا کر پھونک ماری جاتی ہے اور اس کو جادو کے لیے کام کیا جاتا ہے، جادو کا اثر اس سے لیا جاتا ہے. یہ شرک جادو کی سب سے بدترین شکل ہے. اس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا اس میں بھی یہی شکل تھی
کہ آپ کے بالوں کو لیا گیا تھا اور اس میں گرہ لگا کر کے کھجور کے خوشے سے باندھ کر کے ذی اروان نامی کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن تَعَلَّقَ شَيْئًا أُكِلَ إِلَيْهِ، جو کوئی بھی کسی بھی چیز کو اپنے گلے میں، اپنے ہاتھ میں یا اپنی کمر میں لٹکائے گا اس کو اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یعنی کوئی کڑا پہنا، کوئی تعویذ پہنی یا کوئی دھاگا باندھا اور اس سے یہ امید رکھا کہ یہ اسے شر سے بچا لے گا، فائدہ پہنچائے گا، اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حوالے کر دے گا اور وہ اللہ کے حفظ و امان سے، اللہ کی ضمانت سے وہ بندہ نکل جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں یہ خطرناک عام ہے اور اہل الحدیث کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الا هل انبئکم ما العظہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ عظ یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی بتائیے، تو اللہ کے نبی نے کہا ہی النمیمہ، یہ چغل خوری ہے۔ چغل خوری جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی ایک شکل چغل خوری ہے۔ نمیمہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا القالۃ بین الناس، لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی باتوں کو شر کے ارادے سے منتقل کرنا، شر کے ارادے سے باتوں کو منتقل کر کے چغل خوری کرنا، یہ جادو کی ایک شکل ہے۔ چغل خوری اور جادو میں کیا مشابہت ہے؟ چغل خوری اور جادو میں کیا مشابہت ہے؟ دو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جادو کی ایک شکل قرار دیا، یا اہل علم نے اپنے اجتہاد سے بات بتائی ہے۔ پہلی چیز، جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، جادو کون کیا، کسے کیا، جادو کرنے والے نے کیا پڑھ کر کے کیا، یہ ساری چیزیں مخفی ہوتی ہیں اور ایک انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور شر میں، نقصان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح چغل خوری کی وجہ سے دو لوگ آپس میں دشمن بن جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں لگ پاتا کہ کس وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، کس وجہ سے سامنے والا اس کا اس قدر دشمن ہو گیا۔ بیچ میں جس نے آگ لگائی وہ دونوں کے پاس بھی نیک ہے، اس پر ان کی نظر جاتی ہی نہیں کہ یہ شخص یہ کام انجام دے گا۔ تو گویا چغل خور بھی مخفی ہوتا ہے، جادو کے سبب کی طرح ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اسے جادو قرار دیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جس طرح جادو دل پر اور دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح چغل خوری بھی دل پر اثر کرتی ہے۔ ایک شخص آپ کے ساتھ زندگی بھر نیک رہا، اچھا رہا، ایک شخص آ کر کے آپ کو اس کے بارے میں بری بات بتاتا ہے، آپ اس کی ساری اچھائیوں کو بھول کر کے اس شر والے اثر کو قبول کر کے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو جادو کی طرح چغل خوری بھی انسان کے دل پر اثر کرتی ہے اور یہ چیز معاشرے میں عام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ دو شخص کو یعذبان عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے کہا وما یعذبان بکبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی جس سے ان کا بچنا مشکل تھا، اس وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ دو چیزیں تھیں جن سے انسان کا بچنا آسان تھا، ایک چغل خوری، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے۔ دونوں کا بچنا آسان تھا لیکن انسان اس سے نہیں بچا اور اس غلطی میں مبتلا ہوا تو آج عذاب میں مبتلا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ چغل خوری جادو کی ایک شکل ہے، جس انسان کے اندر جس قدر یہ عادت پائی جاتی ہے وہ اسی قدر اس سے مشابہت رکھنے والا ہے۔ ایک آخری دلیل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے محمد بن عبد الوہاب یہاں لائے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض بیان سحر انگیز ہوتے ہیں، یعنی بعض لوگوں کے بیان میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ شریعت میں سحر کا لفظ جہاں بھی آیا مذمت میں آیا، اس کی برائی بیان کی گئی۔ اب یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ بعض لوگوں کے بیان میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے، بسا اوقات مقررین اسٹیج پر ٹھہر کر کے اس بات کو پڑھتے ہیں، کیا اس سے مطلقاً شر مراد لیا جائے گا یا اس میں خیر کا پہلو بھی ہے؟ اس کے پس منظر میں ہم جائیں گے تو بات واضح ہوگی۔ اللہ کے نبی کے پاس دو لوگ آئے، ان میں سے ایک آدمی نے بہت ہی سحر انگیز بہترین گفتگو کی، تو اللہ کے نبی نے اس کی گفتگو کو سن کر کے کہا ان من البیان لسحرا، یقیناً بعض لوگوں کی باتوں میں، ان کے بیان میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے، آپ بہت بہترین خطبہ دیے، آپ کا خطبہ ہو گیا تو ایک شخص نے آ کر کے آپ سے کہا آپ مزید کچھ اور گفتگو کرتے۔
ہم لوگ سننا چاہ رہے تھے، بات آپ نے بہت بہترین کی ہے۔ اس شخص کی بات کو سن کر کے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، ان من البیان لسحرا، بعض بات چیت اور بعض کا بیان ایسا ہوتا ہے جو سحر انگیز ہوتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ بات کہ بات چیت میں جادو جیسا اثر ہوتا ہے، یہ شر ہے یا خیر، نتیجے پر منحصر ہے یہ بات۔ اگر بات چیت ایسی ہے جس میں توحید کا ذکر ہے، سنت کا ذکر ہے، خیر کا پہلو ہے، اور اس خیر کو لوگ قبول کر رہے ہیں، ایک شخص بدبخت تھا، فاسق فاجر تھا، لیکن ایک عالم دین کی گفتگو سے یا ایک حدیث کو سن کر کے اس کی دنیا بدل گئی اور وہ توبہ کر لیا، تو یہاں کہا جائے گا کہ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے اور یہ خیر کا پہلو ہے۔ لیکن بہت سارے دنیا میں ائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے دعات ایسے ہیں جو ایسے اسلوب میں لوگوں کے سامنے باتیں رکھتے ہیں جس میں شر ہی شر ہوتا ہے، شر کو اتنے پیارے انداز میں، بدعت کو اتنے پیارے انداز میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس کو حق سمجھ کر کے قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا جائے گا کہ ان کے بیان میں جادو ہے، لیکن یہاں پر پہلو شر کا پہلو ہے، تو مطلقاً بیان میں سحر انگیزی ہوتی ہے، اس میں شر نہیں ہوتا، شر اور خیر دونوں کا پہلو ہوتا ہے۔ بات اگر خیر کی ہے تو خیر مراد لیا جائے گا، اور اگر شر ہے تو شر مراد لیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اقسام ہیں اس میں انشاءاللہ علامات اور پھر جادو کا علاج، اس سے متعلق ہم لوگ سننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ ہم تمام کو جادو کے فتنے سے محفوظ رکھے، جادو کے اثر سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور جو لوگ بھی اس آسے میں مبتلا ہیں اللہ ان تمام کو اس سے نجات دلائیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، ہمارا یہ جو کتاب التوحید کا سلسلہ تھا اس کا یہ آخری درس تھا۔ اگلا درس انشاءاللہ جب میں واپس مدینہ سے آ جاؤں گا اس وقت ہوگا۔ تو اب تک جتنے بھی ابواب ہم پڑھے ہیں انشاءاللہ اتوار کے دن مغرب بعد اس کا امتحان ہوگا۔ امتحان کی شکل بالکل آسان، 30 سوالات رہیں گے، 30 یا 25 سوالات رہیں گے، یا تو آپ کو چار جوابات رہیں گے، صحیح جواب کون سا ہے وہ اختیار کرنا ہے، یا پھر صحیح یا غلط رہے گا۔ عبارت وہاں رہے گی، وہ عبارت صحیح ہے یا غلط آپ کو اختیار کرنا رہے گا۔ آپ کو ایک حرف بھی لکھنے کا نہیں آئے گا، بس جوابات کو اختیار کرنا ہے یا پھر صحیح غلط آپ کو بتلانا ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ گھبرا رہے تھے کہ ہم لکھیں گے کیسا، تو یہ خوف آپ نے دلوں سے نکال دیں۔ آپ جو کچھ سنے ہیں، جو کچھ پڑھے ہیں، اور اتوار تک جو کچھ آپ تیاری کریں گے، اللہ پر بھروسہ کر کے پوری تیاری کے ساتھ آئیے۔ امتحان بالکل آسان رہے گا، اور جو کوئی بھی جوابات حاصل کریں گے ان میں انشاءاللہ پہلا انعام 5000، دوسرا 3، اور تیسرا 2000 رہے گا، اور جن کی مکمل حاضری رہے گی انشاءاللہ ان کے لیے بھی انعام رہے گا، اور بقیہ چیزیں بھی رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع سے نوازیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ ہم تمام کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان باتوں کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہر درس کے بعد جو 3 سوالات کیے جاتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ جادو کا اور شرک کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ میں نے 2 وجوہات آپ کے سامنے بیان کی کہ 2 وجوہات کی وجہ سے جادو کا اور شرک کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ 2 وجوہات کیا ہیں؟ کیا ہیں وہ 2 وجوہات؟ ہاں، اور کوئی ہیں؟ سن لیں گے ہم۔ جبت یعنی جادو، سحر، طاغوت معنی واضح ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں بھی آپ بتائیں گے، بتائیے۔ ایک بات غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، دوسری مکمل بتانا، بتائیے۔
ایک بات، جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے. دوسری بات، بتائیے خالد بھائی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جادو کا تعلق شرک سے دو طرح سے. جادو میں جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، جنات اور شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، جبکہ مدد صرف اللہ سے طلب کرنا ہے. اگر کوئی کہے کہ جنات اور شیاطین سے مدد طلب کرنا ہے، شرک کیسے ہو گیا؟ تو مدد طلب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ شخص زندہ ہو اور آپ کی مدد کرنے پر قادر ہو، اور جس چیز کے لیے آپ مدد طلب کر رہے ہیں وہ خیر کا پہلو ہو. یہاں پر شر کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے، جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں جنات و شیاطین وہ غائب ہیں، تو سراسر اس میں شر ہی شر ہے، فتنہ ہی فتنہ ہے. تو ایک بات، غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے. دوسری بات، خالد بھائی نے کہا جادو کا اکثر حصہ اس کا تعلق غیب سے ہوتا ہے. کلمات سنائی نہیں دیتے، اس کا جو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں، اور غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. ان دو وجوہات کی بنا پر جادو کا شرک سے تعلق ہے. بارک اللہ فی خالد بھائی. آپ ان کو ترجیح دیں گے، ان کو ترجیح دیں گے؟ بچہ بتایا نہیں لیکن ہمت کیا تھا، بچے کو دے دیں گے. ہاں، شیخ رمضان الحاجری میسور بھی آئے تھے. وہ اپنی مجلس میں اس طرح کے بچے کوئی بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بلا کر کے عطر دے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ الطالب لا بد ان یکون شجاع، طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ شجاع بہادر رہے. تو بچہ بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمت کیا. بارک اللہ فیک. جی، 7 چیزیں ہلاک کرنے والی کیا ہیں؟ بتائیے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا جادو، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. بارک اللہ فیک. چغل خوری جادو کی ایک شکل ہے، 2 وجوہات کی بنا پر. وہ 2 وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے چغل خوری کو جادو سے تشبیہ دی گئی اور جادو کی ایک شکل شمار کیا گیا؟ وہ 2 وجوہات کیا ہیں؟ بتائیے. یہ بات جادو اور شرک کا آپسی تعلق. میں پوچھ رہا ہوں چغل خوری جو انسان کرتا ہے، اس چغل خوری کو جادو سے تشبیہ دی گئی. چغل خوری میں، جسے ہماری زبان میں، عام زبان میں چاڑی خور کہتے ہیں، اس میں اور جادو میں کیا مطابقت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک بات، جس طرح جادو دل پر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح چغل خوری بھی دل پر اثر انداز کرتی ہے. سالوں کے زندگی بھر کے تعلق کو محض ایک چغل خوری کی وجہ سے آدمی بھلا دیتا ہے اور اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے. ایک اور بات، خیر بارک اللہ فیک، آپ انعام لے لیجئے. دوسری بات بتائیے. سمجھ گیا خالد بھائی، بارک اللہ فیک. جس طرح جادو کا سبب مخفی ہوتا ہے، جس پر جادو ہوا ہے اسے پتا نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں تھا جب تک کہ وہی نہیں بھیجی گئی. ٹھیک اسی طرح چغل خور جو ادھر ادھر آگ لگاتا ہے، دونوں کو پتا نہیں لگتا اس چیز کا، اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں. چغل خور یہاں پر مخفی رہتا ہے جس طرح جادو کا سبب مخفی ہے. یہ 2 چغل خور اور جادو میں مطابقت ہے. اللہ ہم تمام کو علم نافع سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا